کے بعد آپ کو ایک کارڈ وزارت مدنی امور کی طرف سے ایک کارڈ آنا ہے جو سرکاری سطح پہ جانے والے ہیں. اس کارڈ کے اوپر باقاعدہ سب سے پہلے لکھا ہوگا کہ جہاز کا نمبر کیا ہے, پھر لکھا ہوگا کہ آپ نے حاجی کیمپ میں کس دن آنا ہے, پھر لکھا ہوگا کہ آپ نے جدہ کس دن جانا ہے, پھر لکھا ہوگا کہ آپ کا پروگرام مدینے کا کب کا ہے. 3 طرح کے لوگ ہیں مدینے جانے والے. کسی کارڈ کے اوپر لکھا ہوگا ڈائریکٹ مدینہ, کسی کے اوپر لکھا ہوگا بیفور مدینہ, کسی کے اوپر لکھا ہوگا آفٹر مدینہ. یہ 3 طرح کے لوگ ہیں حاجی صاحبان. تینوں اپنا اپنا پروگرام سمجھ لیں. جس کے کارڈ کے اوپر لکھا ہوگا ڈائریکٹ مدینہ, اس کی فلائٹ یہاں سے لاہور سے سیدھا مدینہ جائے گی. انہوں نے احرام نہیں باندھ کے جانا. انہوں نے مدینے سے جب مکے جانے لگنا ہے تو ذوالحلیفہ پہ انہوں نے احرام باندھنا ہے. لہذا ڈائریکٹ مدینے والے جائیں گے یہاں سے مدینہ, مدینہ سے مکہ, اور مکہ مکرمہ عمرہ کر کے وہیں رہیں گے اور حج کر کے جدے سے واپسی ان کی ہوگی. اور جن حاجی صاحبان کے کارڈ کے اوپر لکھا ہوگا بیفور مدینہ, انہوں نے یہاں سے جدہ جانا ہے, مکہ پہنچنا ہے, عمرہ کرنا ہے. عمرہ کر کے 36 گھنٹے کے اندر معلم ان کو کیا مدینہ منورہ کے لیے کہے گا. آپ نے مدینہ منورہ حج سے پہلے جانا, بیفور مدینہ لکھا ہوا, اس لیے آپ نے حج سے پہلے مدینہ جانا ہے. لیکن یہ حضرات جب مدینے جائیں گے سارا سامان لے جانے کی ضرورت نہیں, اور جب واپس آئیں گے مدینے سے دوبارہ مکہ آنا نہیں. ان کو 2 دفعہ مکہ آنا ہوگا. لہٰذا دوبارہ آتے ہوئے ذوالحلیفہ سے عمرہ بھی کریں گے اور آپ کے حج کر کے واپس آ جائیں گے. یہ 2 ہو گئے. اور تیسرے نمبر پر جن کے اوپر لکھا ہے کہ آفٹر مدینہ, وہ یہاں سے جدہ جائیں گے, مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے, عمرہ کریں گے, عمرہ کر کے حج کریں گے, حج کے بعد وہ مدینہ جائیں گے, ان کی واپسی مدینے سے ہو جائے گی, انہوں نے دوبارہ مکے نہیں آنا. تینوں حاجی صاحبان نے سمجھ لیا. اور آخر پہ یہ لکھا ہوگا کہ واپسی کی تاریخ آپ کی کون سی ہے پاکستان پہنچنے کی. یہ پورا کارڈ آپ کا انٹیمیشن کارڈ ہے. لہٰذا سرکاری حاجی صاحبان کا تو یہ ہوگا, اور جو پرائیویٹ سطح پہ جانے والے ہیں ان کا گروپ آرگنائزر بتائے گا کہ آپ کو کس دن جانا ہے اور کس دن نہیں جانا. ہاں البتہ یہ ذہن میں رکھیں, چاہے سرکاری ہے اور یا پرائیویٹ ہے, جن کی حج فلائٹ ہوگی 40 دن کا جن کا پروگرام ہوگا وہ تو سارے کے سارے حاجی کیمپ کے تھرو جائیں گے. جن کا شارٹ پیکج ہے تھوڑے دنوں کا ہے وہ ڈائریکٹ علامہ اقبال ایئرپورٹ پہ جائیں گے. لہذا یہ جو 40 دن والے ہیں انہوں نے حاجی کیمپ کے تھرو ہی جانا ہے. آپ کو جس طرح یہ کارڈ ملا اس کے اوپر جو تاریخ لکھی ہے حاجی کیمپ میں پہنچنے کی, آپ نے جس دن آنا ہے نا حاجی کیمپ میں, اپنی فوٹو والی رسید بھی لے کے آنی ہے, اس کارڈ کو بھی آپ نے لے کے آنا ہے, اور اپنا جو ہے وہ ٹیکے والا کارڈ بھی لے کے آنا ہے. اب آپ حاجی کیمپ میں جب آئیں گے تو آپ کو پاسپورٹ اور ٹکٹ ملنی ہے. جو حاجی کو ایک دن پہلے بلایا جا رہا ہے اس میں سارے حاجیوں کو اور خواتین کو خصوصاً حاجی کیمپ میں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر مرد آ جائیں اپنے محرموں کا, اپنی خواتین کا کارڈ بھی لے کے آ جائیں, ان کی رسید بھی لے کے آ جائیں, تو ان کو پاسپورٹ ٹکٹ مل جائے. یا گروپ کا ایک آدمی بھی چلا جائے, اگر سب کے کارڈ لے کے آیا ہے تو سب کو مل جائے گی. اس لیے سب کا آنا ضروری نہیں ہے. 24 گھنٹے پہلے جانے سے آپ کو حاجی کیمپ میں بلایا جا رہا ہے آپ کو پاسپورٹ دینے کے لیے. ایک آپ کو پاسپورٹ واپس کیا جائے گا جس کے انٹرنیشنل پاسپورٹ کے اوپر آپ کا ویزا لگا ہوگا. ایک آپ کو ٹکٹ دی جائے گی. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ پچھلے سالوں میں ٹکٹ ہوتی تھی اس طرح, اس کے اوپر ایئر لائن کا باقاعدہ نام لکھا ہوتا تھا. اب ٹکٹ اس طرح کی نہیں آتی. حاجی بڑا پریشان ہوتا ہے, ایک کاغذ دے دیتا ہے ٹکٹ ہے. اب ٹکٹ ایسی ہے کہ بس ایک کاغذ ہوگا ٹائپ کیا ہوا, اسی کا نام ٹکٹ ہے. وہ کمپیوٹر سے نکالا ہوا ایک کاغذ ہوگا, بس اس کو ٹکٹ سمجھنا ہے. آپ کو پاسپورٹ دیں گے, ٹکٹ دیں گے, اور آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ 7-8 صفحے اس طرح کے نتھی کیے ہوں گے. یہ جو 7-8 صفحے ہیں یہ آپ نے پاسپورٹ سے الگ نہیں کرنے. یہ حج پاسپورٹ ہے آپ کا, یہ انٹرنیشنل پاسپورٹ ہے, یہ حج پاسپورٹ ہے. اس صفحوں سے ایک صفحہ ہر مقام پہ پھاڑنا ہے. ایک لاہور میں پھٹے گا, ایک جدے پہ پھٹے گا, ایک مدینے جا کے پھٹے گا, ایک مدینے سے واپس آ کے پھٹے گا, ایک جو بالکل پاکستان ایئرپورٹ میں جب آپ آئیں گے تو الگ کریں گے. آپ کے پاس صرف ایک صفحہ رہ جائے گا. لہٰذا یہ جو ہے نتھی جو کیے ہوں گے پاسپورٹ کے ساتھ, اس کو آپ نے الگ نہیں کرنا ہوگا. جب آپ کو پاسپورٹ مل گیا, ٹکٹ مل جائے گی, آپ اپنے بینک کی برانچ میں حاجی کیمپ کے بینک میں جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے جتنے رہائش کے پیسے کٹے تھے اتنے کی رہائش ہمیں دی جا رہی ہے. چونکہ جب آپ نے درخواستیں جمع کرائی تھی تو 2 کیٹیگریاں تھیں, وائٹ کیٹیگری
اور گرین کیٹیگری. کچھ لوگوں نے گرین کیٹیگری میں دیا ہوا تھا لیکن ان کے رہائشیں پوری نہیں لی جا سکی گورنمنٹ سے, انہوں نے وائٹ کیٹیگری میں لی ہے. لہذا آپ کے جو پیسے ہوں گے ان میں جو زیادتی ہوگی وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اتنے پیسے آپ کے زیادہ ہمارے پاس ہیں, وہ آپ کو مل جائیں گے, لیکن ملیں گے اسے جس کے پاس یہ بینک والی رسید ہوگی. جس وقت اب آپ کے ڈاکومنٹ تیار ہو گئے, ڈاکومنٹ لے کے اب آپ واپس آ جائیں گے اپنے گھروں میں. دوبارہ اب آپ کا پروگرام شروع ہوگا حج کے جہاز کے جانے سے 8 گھنٹے پہلے. سرکاری یاتریوں کے لیے جو تھوڑے پیکج والے ہیں, کچھ دنوں والے ہیں, وہ تو ڈائریکٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جائیں گے 4 گھنٹے پہلے. جو حاجی کیمپ کے تھرو جانے والے ہیں ان کو 8 گھنٹے پہلے جانا ہوگا. 8 گھنٹے پہلے جب آپ آئیں گے تو اپنے اپنے پاسپورٹ, ٹکٹ اور جو ہے وہ آپ کو جو رسید کیے ہوئے کاغذ دیے گئے تھے یہ آپ نے لے کے حاجی کیمپ میں پہنچنا ہے. حاجی کیمپ کہاں ہے؟ حاجی کیمپ لاہور اسٹیشن کے قریب ہے, ڈیکریسن روڈ پہ ہے. آپ نے جب حاجی کیمپ میں آنا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے عزیز و اقارب کو گھر سے ہی رخصت کر کے آئیں. اکثر لوگ بہت بڑی بڑی یعنی وہ پوری بسیں لے کے آتے ہیں, حاجی کو چھوڑنے جا رہے ہیں, تو اندر تو جا کوئی نہیں سکتا. اور اکثر دیکھا یہ گیا ہے, ابھی میں سامان کی بات بتاؤں گا آپ کو, اکثر یہ دیکھا ہے کہ حاجی کے پاس 2 3 بیگ ہوتے ہیں اور سب نے اٹھائے ہوتے ہیں کہ ایسا جا رہے ہیں مکے میں, میں خدمت کروں. جو ہی حاجی کیمپ کے گیٹ میں پہنچے حاجی صاحب, اندر کسی اور کو تو جانے کی اجازت نہیں سوائے حاجی کے. لہٰذا اندر وہ 2 بیگ جو ہے اب اکیلے حاجی صاحب کو جب کھینچنے پڑتے ہیں تو دقت ہوتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صرف 1 آدھ بیگ آپ کے پاس ہو, اور بار بار ایئر لائن والے کہہ رہے ہیں کہ ایک بیگ کا وزن 30 کلو, اس سے زیادہ نہ ہو. ایک ہی نگ رکھیں, 2 3 نہ رکھیں, ایک ہی نگ رکھیں, زیادہ بہتر ہے, آپ کے لیے بھی آسانی ہے. بہرحال جب آپ کو پاسپورٹ مل گیا, ٹکٹ مل گیا, آپ واپس آ گئے, 8 گھنٹے پہلے جب آپ نے جانا ہے گھر سے, تو اب اس سے پہلے کہ کیسے جانا ہے, اس سے پہلے تیاری سامان کی. پہلے روحانی تربیت, جسمانی تربیت, پھر کاغذات مکمل ہو گئے. اب آپ کا سامان آ گیا. سامان میں آپ نے 4 جوڑے کپڑے, گرم موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے. مکہ مکرمہ میں اے سی چلانے پڑتے ہیں, صبح شام اے سی چلیں گے. مدینہ منورہ میں اگر تھوڑی سی کبھی بارش یا بادل ہو جائیں تو ہلکی سی ٹھنڈک ہو جاتی ہے, بعض دفعہ وہ بھی نہیں ہوتی. ایک ہلکی سی گرم چادر آپ رکھیں گے. 4 جوڑے کپڑے, مرد بھی عورتیں بھی. 4 جوڑوں میں اول تو 4 جوڑے مرد ہیں سفید رکھیں. اگر چلو 4 جوڑے سفید نہیں رکھ سکتے تو 1 جوڑا کم از کم سفید ضرور رکھیے. وہ کس لیے آپ مجھے بتائیے, کیا میرا آپ کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنے روضہ اطہر میں حیات ہیں؟ الحمدللہ ہے نا. تو ہم نے جب مدینہ جانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ کون آیا, تو پورا امتی بن کے جانا ہے. ایسے جانا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سفید لباس پسند کیا ہے, اسے 1 جوڑا سفید رکھیے. 4 جوڑے کپڑے, اپنے اپنے بنیان, انڈرویئر وغیرہ جو کچھ آپ نے لینا ہے وہ, اور اپنا اپنا تولیہ. خواتین بھی 4 جوڑے کپڑے اور اپنے جو ہے وہ جتنے بھی لباس کی چیزیں ہیں وہ سب لے لیں. اس کے علاوہ مردوں نے 4 چادریں لینی ہوں گی. آپ کو میں دکھاتا چلا جاؤں گا سارا سامان, تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کون سا سامان آپ نے تیار کرنا ہے. 4 چادریں آپ کے پاس ہونی چاہیے. جو پرائیویٹ سطح پہ جانے والے لوگ ہیں, بعض دفعہ ان کے گروپ آرگنائزر 1 احرام دیتے ہیں, 2 چادریں دیتے ہیں, دوسرا احرام آپ نے خود خریدنا ہے. اور جو سرکاری سطح پہ جانے والے لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں, انہوں نے پہلے حدیث سے سنا ہوتا ہے کہ عبایا ملتا ہے عورتوں کو اور احرام ملتا ہے مردوں کو. اس سال کوئی ایک لائن آپ کو کچھ نہیں دے, اس لیے سب نے اپنا اپنا بندوبست کرنا ہے. کوئی احرام نہیں ملے گا, کوئی عورتوں کو عبایا نہیں ملے گا. لہٰذا آپ نے اپنی چادروں کا بندوبست کرنا ہے. 4 چادریں لینی آپ نے, اور ایک مردوں نے بیلٹ لینی ہے. مرد حضرات کے لیے ایک بیلٹ قیامت کے اوپر باندھنے کے لیے, ایک کینچی چپل, 1 لے لیں 2 لے لیں. یہ مردوں کے لیے احرام کی ضروری چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی. خواتین نے اپنے جوڑے کپڑے لینے کے علاوہ 1 سکارف لینا ہے, رومال, سکارف, بالوں کو باندھنے کا. اور ہر عورت نے اس طرح 2 عبایا لینے, کم سے کم 2.
पिछले साल सफ़ेद होता था, अब इस साल सऊदी हुकूमत ने मस्त कर दिया है कि काला हो, काला अबाया, और ये भी ज़रूरी है कि इसके पीछे पाकिस्तान का झंडा बना हो। हाजी कैंप से आपको उस तरह का स्टिकर मिलेगा, ये आपने अपने अबाया के ऊपर रख के ऊपर इस्त्री फेरनी है, तो ये आपके अबाया के ऊपर पाकिस्तान का झंडा छप जाएगा, ये धोने से भी नहीं उतरेगा फिर। लिहाजा आपने इसको अबाया को पहन के जाना है। ये सऊदी हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत ने मस्त कर दिया है। लिहाजा जहाज पे चढ़ने से पहले हर औरत को देखा जाएगा कि उसने अबाया पहना या नहीं पहना। लिहाजा पाकिस्तान का झंडा बना हुआ अबाया आपने पहन के जाना होगा खतीब ने। इसके अलावा एहराम के दौरान पर्दा करने का एक मखसूस तरीका होता है, एक एक नकाब बना ले खतीब ये, और अपना अपना तौलिया ले ले, एक एक आपने चिटाई लेनी है। हज के 5 दिनों में एक रात आपको खुद अपना इंतजाम करना पड़ता है, कोई दरी कोई खैमा नहीं होता मुज़दलिफ़ा में। आपने अपनी चिटाई होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। अपना अपना तौलिया हल्का सा मसल्ला ले लें और एक एक थैला बनाना जूतों के लिए। हरम शरीफ के बाद जूते उतारेंगे, सफाई वाले उठाएंगे ले जाएंगे। लिहाजा आपने अपना थैला बनाया होगा, थैले में रख के डब्बे में रखा होगा, आपका जूता कहीं नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने ज्यादा बर्तन नहीं उठाने। आज से 10-12 साल को पहले गया होता ना जी, उसको लोग पूछते हैं तू गया सी तजर्बाकार बंदा तू की रह गया था, वो कहता है मैं देगचियां ते केतलियां नाल चौल ते बड़ियां ते पनीरी बड़ी मौज की थी, अपना खाई सी अपना पकाई सी। अब वो जमाना नहीं है, हर चीज आपको डिस्पोजेबल बर्तनों में मिलनी है। लिहाजा आपने बर्तन ज्यादा नहीं उठाने, ज्यादा ले जाना है तो एक हल्की सी प्लास्टिक की प्लेट, एक हल्का सा प्लास्टिक का कप और एक जो है वो चम्मच जो बहुत कम वजन का हो, बस आपके लिए काफी है। इसी कप में चाय, इसी में पानी वगैरह ये आपने लेके जाने, और साथ अपने एक एक बोतल पानी की हर वक्त अपने साथ रखनी है। मक्का मुकरमा में जितना पानी टूटियों में आ रहा है, बाथरूमों में आ रहा है, वो पीने वाला नहीं। वो लिखा हुआ है कि फख्र वुजू नहाने धोने के लिए है। लिहाजा वो पानी समुद्र का साफ करके उन्होंने भेजा है नहाने धोने के लिए, पीने वाला नहीं है। पीने वाले 2 पानी होते हैं मक्का मुकरमा में, एक मिनरल वाटर बाजार से खरीदना पड़ता है और एक जमजम। अगर आपके पास बोतल होगी, जब हरम शरीफ में जाया करेंगे, जमजम मुकद्दस भी है और मिनरल वाटर से भी बढ़कर है। आप इसको रियाया करेंगे और जब खाना खाएं अपना जमजम अपने पास रखें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लिहाजा एक बोतल और एक हल्का सा मसल्ला जिसका वजन कम से कम हो, ये आपने अपने साथ लेके जाना है। ये मैंने मोटा मोटा सामान आपको बताया, लेकिन अब आगे मसला आपका, आप में से अगर कोई दवाइयाँ खाने वाले हैं तो वो हजरात अपने डॉक्टर से दवाइयों का नुस्खा लिखवाएं। 40 दिन की दवाइयाँ पूरी, बीपी के मरीज हो, शुगर के पेशेंट हो, सब अपनी अपनी दवाइयाँ ले इकट्ठे करें जो 40 दिन तक इस्तेमाल करनी। वो सारी दवाइयाँ लेके हाजी कैंप में जाएंगे आप, और हाजी कैंप के अंदर एक डॉक्टर बैठा है, वो आपके डॉक्टर साहब आपके नुस्खे, आपके डॉक्टर के नुस्खे को देखते हुए इस तरह की एक सफ़ेद रंग की ट्रीटमेंट बुक होगी, इसके ऊपर भी आपकी दवाइयाँ लिखेंगे और आपकी दवाइयाँ इस तरह डाल देंगे। इसमें प्लास्टिक के थैले में, वहाँ प्लास्टिक के थैले पड़े होंगे, अपने पास से देंगे डॉक्टर साहब, और आपकी दवाइयाँ इसमें डाल के इसको बाकायदा स्टिकर लगा के इसको ऊपर से सील करके अपने साइन करेंगे। ये दवाइयों वाला पैकेट आपने नहीं खोलना जब तक जद्दे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाए, वरना दवाइयाँ नहीं जाएंगी। जो दवाइयाँ आप रास्ते में खाना चाहते हो, एक आध डोज वो आप अलग रखिए, और 40 दिन की दवाइयाँ आपने सील करवा के लेके जानी। दवाइयों में लिक्विड शक्ल में कोई नहीं जाएगी, एलोपैथिक दवाइयाँ जाएंगी, होम्योपैथिक दवाइयाँ जाएंगी, हकीम की दवाइयाँ नहीं जाएंगी, कोई चूरन, कोई फक्की, कोई सबूत का छिलका नहीं जाएगा। लिहाजा आपने दवाइयाँ भी जो सील करवाई होंगी वो जाएंगी। हत्ता कि जो इंसुलिन लगाने वाले हाजी हैं वो अपनी इंसुलिन भी 40 दिन की प्लास्टिक के थैले में पैक करवाएंगे और थर्मस में लेके जाएंगे, क्योंकि वो बर्फ के बगैर रह नहीं सकती है, लिहाजा थर्मस में डाल के जाएंगे। दवाइयों का भी मैंने तरीका आपको बता दिया। इसके अलावा सामान में आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो होंगी वो भी मैं बताऊंगा। आप में से जो हाजी साहबान ऐनक इस्तेमाल करते हैं वो अपनी डुप्लीकेट ऐनक बनवा के लेके जाएंगे। हज में टूट जाती है और
رش میں ٹوٹ جائے تو دوبارہ بنوانی بڑی مشکل ہوتی ہے، مہنگی بھی بنتی ہے، وقت بھی لگتا ہے. آپ اپنی ڈپلیکیٹ ایم اے بنوا کے لے کے جائیں گے. اپنا موبائل سیٹ لے کے جائیے. بلکہ مشورہ ہے جن خواتین کے ساتھ، جن مردوں کے ساتھ خواتین ہیں اللہ نے اگر دیا ہے، ان کو موبائل سیٹ الگ لے کے دیں، اپنے پاس الگ رکھیے، اور ان کو الگ سم لے کے دیں وہاں کی، یا آپ اپنی الگ سم لیں. چھوٹی سی نوٹ بک جس کے اوپر آپ کے ٹیلی فون نمبر لکھ لیں، وہاں کے اور یہاں کے. اپنا موبائل سیٹ لے کے جانا ہے. لیکن موبائل سیٹ کی ٹونز گانوں والی طرز ختم کر دیں گے. ادھر اللہ کے گھر کا تباہ ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر جب کسی کا فون آتا ہے تو کتنی بے ادبی والی بات ہے. بلکہ مشورہ یہ ہے کہ جو مذہبی ٹونز ہوتی ہیں تلاوت اور نعت والی، وہ بھی ختم کر دیں. بعض دفعہ آدمی باتھ روم میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی کا فون آتا ہے تو تلاوت شروع ہو جاتی ہے. تو بے ادبی کرانے والا کون ہوا؟ جس نے یہ ٹون رکھی ہے. آپ نے ایک تو ٹونز عام رکھنی ہے. دوسرے نمبر پر جب بھی حرم میں جانا ہے تو سائلنس پہ کر کے جانا ہے. اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ایسے پیسیوں بنے ہوئے ہیں لیکن وہاں سے فون مہنگا پڑتا ہے اور یہ سستا بھی پڑتا ہے اور آپ کو رابطہ بھی کرنا آسان ہوتا ہے. لوگ بھی آپ سے رابطہ کر سکیں گے. آپ نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے. مطلب آپ بیٹھے ہیں اگر حرم کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر، کسی کا فون آ جاتا ہے، یار میں اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ کہہ دے گا یار مجھے بھی اس وقت اپنی گاؤں میں یاد کر لے، تو اس کا بھی فائدہ ہو گیا. بہرحال آپ نے ان سے فائدہ اٹھانے ان چیزوں سے. ایک تو میں نے آپ سے عرض کر دیا ڈپلیکیٹ اینک موبائل سیٹ، اور موبائل سیٹوں کی وہاں جو ہے اس میں سم ڈالنے کی وہاں مل جاتی ہے. 70 ریال کی ہوگی تو 70 ریال ہی بیلنس ہوگا، 90 ریال کی سم ہوگی تو 90 ریال بیلنس ہوگا. اور کوشش کیجیے کہ گورنمنٹ نے جس طرح یہ باقاعدہ ہر حاجی کو، سرکاری حاجی کو گھروں پہ یہ پمفلٹ کیا ہے کہ عبایا جس کے پیچھے اسٹیکر لگا وہ میں نے بتا دیا، اس کے علاوہ سبز رنگ کا ایک بیگ یہ گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ اس کی اونچائی جو ہے وہ 18 انچ، 15 انچ چوڑائی اور 8 انچ جو ہے وہ موٹائی. یہ اصل میں جہاز کے کیبل میں اوپر آ سکتا ہے. لہذا ہینڈ کیری جو ہے وہ یہ رکھیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. اسپیسیمن باقاعدہ دے دیا ہے. اور آپ نے یہ چیزیں حاصل کرنے کے بعد اب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی شیشہ کنگھی چھوٹی سی یہ رکھ لیجیے. عبادت کے لیے تسبیح اپنے ساتھ رکھیے. لکھنے کے لیے پینسل، موٹا مارکر بیگوں کے اوپر لکھنے کے لیے، کچھ ٹیشو پیپر، راستے میں کہیں پانی نہ ہو تو آپ کو تکلیف نہ ہو. چھوٹے شاپر بیگ، اس لیے کہ اگر کہیں دھوپ پھینکنے کی نوبت آئے، جگہ دھوپ بنی ہوئی ہے ان میں لے لیجیے تاکہ بے ادبی نہ ہو. اس کے علاوہ اپنا ٹوتھ برش، نالا پانی اور ایک 7 دانے کی چھوٹی تسبیح یہ ضرور اپنے پورے مکے کے سفر میں اپنے انگلی پہ رکھنی ہے. 7 ہی چکر ہوتے ہیں طواف کے، 7 ہی چکر ہوتے ہیں صفا مروا کے. اگر ایک چکر بھی صفا مروا کا بھول گیا، دوبارہ لگانا پڑا تو صورت آ جائے گی. بہتر ہے کہ آپ کے پاس 7 دانے کی تسبیح ہوگی. تھوڑی سی ڈوری آپ کے پاس رکھنی ہے سامان کے باندھنے کے لیے. اور اس کے علاوہ ایک بکسوؤں کا بنڈل، چھوٹا سا بنڈل لے لیں بکسوئے. ایک نیل کٹر لے لیجیے. ایک ہلکی سی کینچی چھوٹی سی لے لیجیے. اور ایک چھوٹا سا چاقو، اس طرح کا چھوٹا سا ہلکا سا چاقو ہو اور ایک چھوٹی سی کینچی ہو، یہ آپ لے لیجیے. یہ میں نے جو چیزیں گنائی ہیں آپ کو، اور ایک سوئی دھاگا بھی. یہ جو چیزیں میں نے گنائی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور آدمی کہتا ہے کیا جی اس کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے. لیکن نہیں، وہاں پتہ کیا ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہیں، ناخن تو آپ کے بڑھیں گے اور آپ کہیں گے کسی دوسرے سے آپ کے پاس نیل کٹر ہے، وہ کہے گا تھا تو صحیح لیکن وہ فلانے کمرے والے لے گئے تھے. آپ پھر اس کمرے میں بھاگیں گے، وہ کمرے والا کہے گا فلانے کمرے والے لے گئے ہیں. پوری بلڈنگ کا چکر لگتا ہے تو پھر پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو آپ نے نیت کرنی ہے خدمت کرنے کی، خدمت کرانی ہے. انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا اگر آپ نے نیت یہ کر کے کہ میں نے خدمت کرنی ہے. آپ کے پاس چیزیں ہوں گی، آپ دوسروں کو دیں اور دوسروں سے لینے کی کا ذہن نہ بنائیں. بہرحال میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو گنا دی تاکہ آپ کے سفر میں آسانی رہے. اب آئیے ان سامان کے حوالے سے 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. پہلی چیز تو یہ ضروری ہے، آپ نے اپنے سامان میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں لے جا سکتے. بہت سے آج کل میں عمرہ کیتا ہے، مجھے پتا ہے اصل مٹھائی بھی لے گئے سا تھی ہمیں کرنا کر دو. یاد رکھو عمرے کا سفر اور طرح کا ہے اور حج کا سفر اور طرح کا ہے. حج میں کوئی چیز آپ کو الاؤ نہیں ہے. کوئی بادام، کوئی چنے بنے ہوئے، کوئی دیسی گھی، کوئی پنجیری، کوئی مٹھائی، کچھ نہیں لے جا سکتے. آپ کا سامان 3
محکموں نے چیک کرنا ہے. جب آپ ہر ٹرمینل پر پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ کا سامان چیک کرنا ہے کسٹم والوں نے کہ جو ملک سے باہر لے جانے والی ممنوع چیز ہے وہ تو کوئی نہیں رکھی ہوئی. وہ باقاعدہ سامان چیک کر کے اسٹیکر لگا کے اپنے دستخط کریں گے کہ ہم نے ان کا سامان چیک کر لیا ہے. اس کے بعد آپ کا سامان اینٹی نارکوٹکس نے کھولنا ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کوئی نشہ آور چیز تو نہیں, کوئی افیون, کوئی بھنگ, کوئی چرس, کوئی ہیروئن, کوئی چیز نہیں جا سکتی. آپ وہ چیک کریں گے, وہ بھی اپنے سائن کریں گے, اسٹیکر لگائیں گے. پھر اس کے بعد پی آئی اے والوں نے وزن کرنا ہے آپ کے سامان کا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سامان میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ لے کے جائیں. وہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے, بادام بھی, چنے بھی, ہر چیز وہاں مل جاتی ہے. تو آپ نے طرح کوئی چیز نہ اٹھائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حاجی شوق سے لے جاتا ہے اور جب وہاں سے نکالتے ہیں تو اب پہلے تو حاجی کے میں پھر بھی بندے باہر کھڑے ہوتے تھے اپنے, تو حاجی بھاگ کے جا کے ان کو دے دیتا ہے, لے بھی یہ نہیں جا سکتی, یہ گھر لے جانا. اور اب ایئرپورٹ پہ ہونا ہے, وہاں کسی اور دوسرے نے جا نہیں سکنا, صرف حاجی نے جانا ہے, تو وہاں آپ کو دقت ہوگی. آج سے کو 5-4 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک حاجی صاحب دیسی گیرے جا رہے تھے, تو کسٹمر کا یہ نہیں جا سکتا بھائی. انہوں نے کہا کمال ہے تو میں تو ہم دے دیا. انہوں نے کہا بھائی مجھے نہ دے, لیکن یہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کو دے دے. وہ تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے. اچھا تو پھر یہ جا نہیں سکتا, ادھر رکھ دے. میں نے کہا آپ کو نہیں دوں گا. انہوں نے منہ لگایا, پی گیا. حاجی صاحب بجائے جدہ جانے کے تو ایمبولینس منگوانی پڑی اور ہسپتال چلے گئے. تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے ایسی چیز کوئی نہ اٹھائیں. لہٰذا آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ سامان آپ کا ہو گیا مکمل, لیکن 2-3 چیزیں ضروری کیا تھی. کھانے پینے کی چیز نہیں لے جانی, اور دوسرے نمبر پر سامان کا وزن 30 کلو آپ کو الاؤ ہے جو بک کرانا ہے, 7 کلو الاؤ ہے جو آپ کے ہینڈ کیری ہوگا. 7 کلو سے زیادہ نہ ہو کندھے والا سامان. اور دوسرے نمبر پر سامان کا وزن 30 کلو جا سکتا ہے, 30 کلو آ سکتا ہے بک ہونے والا. یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں بہت زیادہ سامان, جب واپسی پہ مسلے, ٹوپیاں, کھجوریں, تو پھر ایئرپورٹ سے لڑ دینے اے مقدس چیز ہے کھجوراں, یہ تو چھاڑ دینا, انہیں نہیں چھوڑنا. صرف 10 لیٹر کا ایک کین زمزم کا وہ وزن کے علاوہ ہوگا, وہ 30 کلو کے علاوہ ہوگا, اس کا وزن نہیں ہوگا. باقی سب کا وزن ہوگا, ٹوپیاں, مسلے, کھجوریں, سب کا وزن ہوگا. تو لہٰذا یہاں سے تھوڑی لے کے جائیں سامان تاکہ واپسی پہ آپ کو تکلیف نہ ہو. لہٰذا سامان کا وزن اگر کسی کا زیادہ ہو گیا, واپسی پہ 1 کلو سامان کے 25 ریال لینے ہیں انہوں نے. 2 کلو زیادہ ہو گیا تو 50 ریال. پھر حاجی سوچتا ہے یہ 50 ریال کے پاکستانی کتنے بنتے ہیں. شاپنگ جب کرتا ہے پھر بھی سوچتا ہے, شاپنگ خود کی ہوتی ہے. اور جب ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے ایسے نہ ہی چکتا ہے, ایسے مہنگا پہ گیا زیادہ, 50 ریال دینے پہ. اور بعض دفعہ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے, حاجی ایئرپورٹ جدہ ایئرپورٹ پہ اپنا حج برباد کر کے آتا ہے. قسم کھا اللہ کی قسم, سارے ریال خرچ ہو گئے نہیں, پاکستان کو ریال چل دے گی, میں تو سارے خرچ کر بیٹھا. وہ صرف دینا نہیں چاہتا, جیب میں ہوتے ہیں. تو کیا فائدہ ایسے جھوٹ بولنے کا. بہتر ہے کہ آپ یہاں سے سامان کم لے کے جائیں. ایک چیز. دوسرے نمبر پر سامان میں کسی دوسرے کا سامان نہ اٹھائیے. کوئی آڈیو ویڈیو کیسٹ خصوصاً نہیں لینی. اگر کچھ بھی نہ ہو اس میں, جس کے پاس سے یہ برآمد ہوگی اس حاجی کو کہیں گے یہاں بیٹھ جا, ہم پہلے جباجی میں ٹیسٹ کریں گے, پھر تجھے جانے کا باقی گروپ چلا جائے. تو اتنا نقصان تو ہو گیا نا کہ آپ گروپ سے بچھڑ گئے, کیا فائدہ. تو کسی کی دی ہوئی چیز نہ اٹھائیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے چیز برآمد ہوگی وہاں سعودی عملے نے اس کو پکڑنا ہے. یہ آپ یہ نہیں چھوڑ سکتے کہ فلانے دی تھی. جس سے برآمد ہوگی وہ ذمہ دار ہوگا. تو آپ نے کوئی چیز ایسی نہیں اٹھانی. اور آخری بات سامان کے حوالے سے 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سامان کو جب پیک کرنا ہے, بیگوں کو جو بک کرانے والے ہیں ان کو ٹائٹ نہیں رکھنا, لوز رکھنا ہے. ہماری خواتین, میری بہنیں سن لیں, اکثر ایسا ہوتا ہے گھر میں خوب ٹائٹ کر لیتی ہیں خواتین, اور جب وہاں جا کے کسٹم نے اینٹی نارکوٹکس نے کھولنا نا تو پھر گرسیاں بنانیاں بہنیاں تھے. تو اس لیے لوز رکھیے بیگوں کو. ایک بات. دوسرے نمبر پر چھوٹی کینچی اور چاقو وغیرہ جو ہے, نیل کٹر وغیرہ, وہ آپ نے بڑے سامان میں رکھ کے بک کرا دینا ہے, چھوٹے بیگوں میں نہیں رکھنا. چھوٹے بیگ میں اتنا سا بلیڈ بھی ہوگا نا تو وہ نہیں جانے دیں گے. اور بڑے بیگ میں جو بک ہو جائے گا, جو ان کے حوالے کریں گے آپ, اس میں چاہے بڑی سی چھری بھی ہوگی تو وہ چلی جائے گی. بہرحال سامان ہو گیا مکمل. اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سارے سامان تیار کیا. اب آئیے اگلا مرحلہ آپ کا. پہلے روحانی تربیت کی بات کی, پھر جسمانی تربیت کی, پھر کاغذات کی, اور پھر جو ہے سامان کی. اب ٹاپک شروع ہونے لگا ہے مناسک کا.
اور یہ بڑا طویل ہوگا. اس میں سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ نے احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ احرام کہاں سے باندھنا ضروری ہے. میرے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ پوری روئے زمین کی طرف اشارے کر کے فرمایا تھا، پاکستان ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، ادھر سے آنے والوں کے لیے یلملم، مدینے کی طرف سے آنے والے کے لیے جوفا، شام مدینہ کی طرف سے آنے والے کے لیے ذوالحلیفہ، شام کی طرف سے آنے والے کے لیے جوفا، عراق کی طرف سے آنے والے کے لیے ذات عرق، اور نجد کی طرف سے آنے والے کے لیے قرن المنازل. آپ نے باقاعدہ پوری روئے زمین پہ اشارے کر کے بتایا تھا، فرمایا تھا کہ جو بھی اپنے سرزمین سے چلے گا، مکہ جانے کے لیے سے آئے گا، اس پر لازم ہے کہ وہ احرام کے بغیر میقات سے نہیں گزر سکتا. یہ میقات پرانے زمانے میں جب سفر ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے، جب میقات آتی تھی اترتے تھے، غسل کرتے تھے، احرام باندھ کے پھر سفر شروع کر دیتے. اب میقات آنی ہے آپ کی جہاز میں، اب سفر ہے جہاز کا، اور جہاز کے اندر پورا پروسیس احرام کا مکمل نہیں ہو سکتا، لہذا جہاز پہ بیٹھنے سے پہلے انہوں نے احرام باندھنا ہے. سب نے سوائے ان کے جنہوں نے ڈائریکٹ مدینے جانا، ان کے علاوہ سب نے احرام باندھنا ہے. تو میقات ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے آدمی مکہ جانے والا بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا. چکنا کر دوں، شریعت نے یہاں تک فرمایا کہ جس حاجی نے مکہ میں وہ ملازمت تجارت کرنے جانا ہے وہ بھی احرام باندھے بغیر نہیں جا سکتا. اور چکنا کر دوں، وہ میری بہنیں، وہ خواتین جو اپنے ایام میں آ جائیں، اسے بھی میقات سے پہلے احرام باندھنے کی چھوٹ نہیں، انہوں نے بھی احرام باندھنا. فرق کیا ہوگا کہ باقی لوگ غسل کر کے احرام باندھ کے نیت کریں گے، یہ خواتین جو ایام والی ہیں انہوں نے غسل تو کرنا ہے، لیکن وہ غسل احرام کا ہوگا، پاکی کا نہیں. غسل کر کے التحیات کی صورت میں بیٹھیں گی قبلے کی طرف کر کے، اور وہیں بیٹھے انہوں نے پہلے عمرے کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد لبیک پڑھنا ہے. اب اس کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. اسی حالت میں صرف نماز نہیں پڑھنی، قرآن شریف نہیں پکڑنا، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرنی، کسی مسجد میں نہیں جانا، باقی سارے کام کرنے جائے گا. تسبیح بھی پکڑ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لبیک بھی پڑھنا جائز ہے. اور یہ جا کے یہاں بیٹھ جائے گی اپنے مکے کے ہوٹل میں. دوسرے دن، تیسرے دن، جس دن پاس ہوگی اس دن اس نے غسل کرنا ہے، لیکن وہ غسل کے اندر سادہ پانی سے غسل کرنا ہے، نہ تو صابن شیمپو استعمال کرنا ہے، نہ کنگھی وغیرہ کرنی ہے، کوئی کنگھی پٹی نہیں، اور نہ ہی صابن نہ ہی شیمپو استعمال کرنا ہے. سادہ پانی سے غسل کرنا ہے، کیونکہ احرام کی پابندی ہے، محل جل پانی منع ہے، اس لیے سادہ پانی سے غسل کرے گی اور پھر حرم میں جا کے عمرہ شروع کر دے گی. اس لیے مسجد عائشہ جا کے دوبارہ احرام کی نیت نہیں کرنی. اکثر خواتین ہمیں سوال آتے ہیں تو ان میں اکثر آتا ہے کہ جو خاتون مکے میں جا کے پاک ہو جائے تو اس نے نفل کہاں سے پڑھنے؟ وہ جو نفل اس نے احرام کے چھوڑے ہیں نا، وہ نفلوں کے بغیر ہی اس کی نیت ہو گئی ہے، نفل پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں. وہ سمجھتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ پھر نفل مسجد عائشہ سے جا کے پڑھنے نہیں، وہ سمجھتے دوبارہ احرام باندھنا. جس خاتون نے، میری بہنیں ذرا توجہ سے یہ بات سمجھ لیں، جس خاتون نے یہاں سے احرام کی نیت کر لی، عمرے کی نیت کر لی، ابھی عمرہ کیا نہیں، پھر دوبارہ ایک اور نیت کر لیں گی تو شریعت کہتی ہے پہلی جو نیت کی تھی اس کا تو ابھی عمرہ کیا نہیں، ایک اور نیت کر رہی ہے، لہٰذا اس کے اوپر دم واجب ہو. دم کہتے ہیں پورا بکرا ذبح کروانا پڑتا ہے حرم شریف میں، لہٰذا آپ نے یہ احتیاط کری جو احرام یہاں سے باندھا وہی چلے گا، نیا احرام نہیں باندھنا مسجد عائشہ سے، وہ بعد میں اور جو عمرے کرنے ہوں گے اس کا باندھیے. تو لہذا ایک بات اور ان خواتین کو بتا دوں کہ ایک گولی ملتی ہے، اگر وہ جانے سے ایک ہفتہ پہلے شروع کریں گی اور روزانہ وہاں بھی پورے سفر کے دوران روزانہ وہ گولی کھانی پڑے گی اور وہ پھر مینسس سے بچ جائیں گی. اب لیکن وہ لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ کے کھانی ہے. بعض دفعہ بعض خواتین میں ایسی بیماری ہوتی ہے اگر یہ استعمال کر لیں تو اس کے سائڈ افیکٹس بھی آتے ہیں، پھر مسلسل اس سلسلہ جاری جاتا ہے اور خرابی پیدا ہوتی ہے. شریعت کا مسئلہ سمجھ لو، کوئی دقت شریعت میں نہیں ہے. آپ نے یہاں سے احرام باندھا، جس دن پاک ہوئی اس دن غسل کر کے تو عمرہ شروع کر دیا، آپ پر کوئی فرق نہیں پڑا. اگر حج کے ایام میں کسی خاتون کو اس طرح ہو جائے اس نے بھی گھبرانا نہیں. آپ نے حج کا احرام بھی باندھنا ہے، نیت بھی کرنی حج کی، لبیک بھی پڑھنا ہے، نفل احرام کے نہیں پڑھنے، مینا بھی جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی جانا ہے. مزدلفہ سے واپس آ کے کینکریاں لے کے بڑے شیطان کو کینکری بھی مارنی ہے، قربانی کروا کے بال کٹوا کے
حج کا سارا سفر ناپاکی کی حالت میں احرام بھی کھل گیا، حج ہو گیا۔ کتنی آسانی شریعت نے رکھی ہے، صرف طواف زیارت کے لیے نہیں جانا، جس دن پاک ہوئے گی اس دن جائے گی۔ مرد اور پاک عورت طواف زیارت 12 تاریخ کی مغرب تک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مغرب سے لیٹ ہوگا طواف تو کرنا پڑے گا، طواف کی معافی پھر بھی نہیں ہے، یہ حج کا فرض ہے، لیکن اس کو ایک دم بھی دینا پڑتا ہے۔ اور خاتون اپنے ایام کی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو اس پر کوئی دم نہیں ہے، وہ 14 کو 15 کو 16 کو جس دن پاک ہوگی اس دن طواف زیارت کرے گی، باقی سارا کام۔ اور یہ کوئی بات بھی نہیں، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب میں حج پہ گئی تو لوگوں نے احرام باندھ کے حج کرنے لگے تو میں اپنی عمرہ نہیں کر سکی تھی، تو میں پریشان ہو گئی، رونے لگ گئی کہ میں حج نہیں کر سکوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے روتا دیکھ کے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا عائشہ میں سمجھ گیا ہوں کیوں رو رہی ہے۔ تو میں نے اس کے آقا وہی بات ہے جو آپ سمجھے۔ آپ نے فرمایا بڑے پیارے انداز سے تسلی دی، فرمایا عائشہ یہ آدم کی بیٹیوں کے ساتھ اللہ نے شروع سے مسئلہ لگایا ہے، بس تیرا کیا مطلب ہے؟ تو احرام باندھ، جو حاجی کر رہا ہے وہ سارے کام کر، پورے کام وہی کر، لہذا مینا بھی جا، عرفات بھی جا، مزدلفہ بھی جا، کیمپی بیمار قربانی کروا کے بال کٹوا دو، احرام بھی کھل جائیں گے۔ لیکن آپ نے تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے احرام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنا ضروری تھا میقات سے پہلے۔ میقات آئے گی آپ کے راستے میں، آپ کا پائلٹ باقاعدہ اعلان کرے گا۔ میقات آتی ہے جدہ آنے سے پون گھنٹہ پہلے، اور اس سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے کیپٹن اعلان کرے گا حاجی صاحبان اب سے آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا جہاز میقات کی حد سے گزرنے والا ہے، جس کسی نے ابھی تک عمرے کی نیت نہیں کی وہ اب عمرے کی نیت کر لے، یہ باقاعدہ اعلان ہوگا۔ لیکن اگر حاجی تھکا ہوتا ہے، اگر بیٹھ گیا جا کے سو گیا تو اعلان بھی ہو گیا، میقات کے حد سے گزر گیا تو پھر پریشانی ہے، دم دینا پڑے گا۔ لیکن اور پھر جو پورا پروسیس ہے احرام باندھنے کا وہ جہاز میں کر نہیں سکتا، تو بہتر ہے آپ نے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے احرام باندھنا ہے۔ ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، چاہے گھر سے باندھ جاؤ چاہے حاجی کیمپ میں باندھ دو، پر حج سرمینل پہ تو ضرور باندھنا ہے، لہٰذا وہاں سے سوار ہونے سے پہلے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا ہوتا ہے۔ اور میں کتابوں سے ہٹ کے ذرا باتیں کرتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا وہ اسٹڈی بڑا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خالی کتاب پڑھنے سے حج ہو جائے گا، بڑے بڑے چل کے رہ جاتے ہیں۔ میں اس موقع پہ وہ واقعہ بھی سنایا کرتا ہوں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، قرآن و حدیث سے مسئلے نکال کے کتاب بھی لکھی ہے، جہاز عمرے پہ گئے نہیں تھے۔ جب گئے تو ادھر طواف ہوتا ہے بائیں طرف اینٹی کلاک پر، عادت پڑی ہر کام دائیں طرف سے کرنے کو، وہ ادھر کو چلے نا تو کسی نوجوان نے بازو پکڑ کے کہا میاں جی ادھر نہیں ادھر ہو، ایسے نہیں ایسے طواف ہوگا۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں اچھا بیٹے ہاں تم نے صحیح کہا ہے، میں نے یاد آ گیا تو صحیح کہتا ہے۔ جب دیکھا کہ میاں جی نے بڑا مجھے اپریشیٹ کیا تو وہ لڑکا نوجوان کہنے لگا میاں جی ایک بات اور بڑا کر دوں، آپ کا ایک اور بات بتا دوں؟ تو ملا علی قاری کہتے ہیں ہاں بیٹے وہ بھی بتا دیں۔ تو کہتا ہے ملا علی قاری سے کہہ رہا ہے کہ ایک کتاب لکھی ہے ملا علی قاری نے، وہ کتاب تو پڑھ کے آتا تو تجھے حج کرنا آتا۔ تو کتابیں پڑھ کے بات نہیں بنتی جب تک کہ آدمی پورا پریکٹیکل نہ سمجھے، لہٰذا سیکھ کے جانا انتہائی ضروری ہے۔ بہرحال تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا ہے، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، آدھی کتاب پڑھ کے پکا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں گیلے گیلے بدن پہ ہی چادر باندھوں گا تو میرا احرام ہونا ہے۔ ایئرپورٹ پہ ہم اعلان کر رہے ہو کہ حاجی صاحب جلدی کرو جلدی کرو، جہاز تیار ہو گیا احرام باندھو، اور حاجی باتھ روم کے بعد لائن لگا کے کھڑا ہے، کیوں کھڑے ہو گئی؟ نہ جی کتاب ہی میں پڑھا تھا کہ غسل کر کے، تو آپ کو میں بتا دوں غسل کر کے گیلے گیلے بدن پہ چادر پہننا ضروری نہیں، غسل کرنا ایک سنت ہے۔ آپ اس سے پہلے اپنے گھر سے غسل کر کے جائیں، 8 گھنٹے پہلے آپ نے جب جانا ہے غسل کر کے جائیں، چاہے ایک دن پہلے کر لو، احرام کی نیت سے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنا کس طرح ہے؟ 80-85 سال کے حاجی صاحب کی عمر ہو گئی، حج پہ جا رہے ہیں، حج میں پہلا کام ہے احرام باندھنا، احرام سے پہلے غسل کرنا، اور غسل کا طریقہ ہی پوچھا
شرم و حیا کی وجہ سے، تو حج کیسے ہوگا؟ لہٰذا اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ نے جب باتھ روم میں جانا ہے تو آپ نے سارے کپڑے اتارنے کے بعد جب جانا ہے تو اندر بایاں پاؤں رکھنا ہے، اور اگر دعا آتی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وہ پڑھ لیجیے، اندر پاؤں رکھ کے بایاں، اندر جا کے سارے کپڑے اتارنے کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونے، پھر دونوں استنجے کرنے ہیں، پہلے چھوٹا استنجا پھر بڑا استنجا، گندگی نہ بھی لگی ہو تب بھی یہ سنت ہے، دونوں استنجے کر کے پھر پورا نماز والا وضو کرنا ہے اچھی طرح غرارے کے ساتھ۔ اتنا فرق ہے، نماز والے وضو میں دعائیں بھی پڑھتے ہیں، ننگے ہونے کی حالت میں دعائیں نہیں پڑھنی، کرنا پورا وضو ہے، کلمہ شہادہ وغیرہ پڑھتے ہیں نا، ننگے ہونے کی حالت میں نہیں پڑھنا، پورا وضو کر کے اب اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بھگو کے ایسے بالوں میں ڈالنا ہے 3 مرتبہ، انگلیاں بھگو کے 3 مرتبہ بالوں میں ڈالنی، یہ حدیث میں سنت طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر 3 بک پانی ڈالنے، اس کے بعد جسم پہ پانی اس طرح ڈالنا ہے کہ پہلے دائیں کندھے پہ پھر بائیں کندھے پہ پھر سر پہ، اگر شاور کے نیچے پہلے دایاں کندھا کر کے پھر بایاں کندھے بالا پھر سر کر کے پورے جسم کو اب ملنا ہے۔ جو ملنا ہے نا اس پہ پھر حاجی کو پریشانی آئے گی۔ کتاب میں پڑھا ہوا تھا احرام کی حالت میں خوشبو منع ہے، حاجی پریشان ہو رہا ہے کہ میں خوشبو والا صابن برتا کہ نہ برتا، یہ ذہن میں رکھو کہ ابھی آپ غسل کر رہے ہو احرام باندھنے کے لیے، ابھی آپ پر پابندی خوشبو کی شروع نہیں ہوئی، لہٰذا ہمیشہ خوشبودار صابن استعمال کرو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں عطر پہ خوشبو لگائی تھی احرام باندھنے سے پہلے، لہٰذا آپ بھی اگر کوئی میاں بیوی جا رہے ہیں یہ بھی ایک سنت ہے کہ بیوی سے خوشبو لگواؤ۔ بہرحال آپ نے اچھی طرح صابن سے بشک خوشبودار صابن کو استعمال کریں، اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی کریں، ناخن کاٹیں ابھی تک جائز ہے، کر کے جسم کو مل کے آخر پہ 3 دفعہ پانی بہا لیں، غسل مکمل ہو گیا۔ عورتوں مردوں کا غسل کا ایک ہی طریقہ ہوگا، لیکن مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ احتیاط کریں گی۔ کانوں میں پہنے ہوئے کانٹے ہلا کے سوراخوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے، ناک میں پہنا ہوا کوکا ہلا کے سوراخ میں پانی نہ پہنچایا تو غسل نہیں ہوگا۔ ناخن پالش لگی ہے اتارنا ضروری ہوگا، آٹے کی تہ جمی ہے اتارنا ضروری ہوگا۔ بعد غسل مکمل کر کے آپ نے کپڑے پہن کے باہر آ گئے، سامان آپ کا تیار ہے۔ اب آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے تو گھر سے نکلتے نکلتے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں سفر کی آسانی کی نیت کی۔ پہلے 2 رکعت کون سے بتائے تھے؟ بھول گئے؟ توبہ کے۔ اب پڑھنے سفر کی آسانی کی نیت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں پڑھتے تھے، ہمیں حج عمرے کے سفر میں تو پڑھنے چاہیے کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سفر کی آسانی کے، پھر اللہ سے دعا کرنی یا اللہ میں تیرا مہمان بن کے تیرے گھر آ رہا ہوں، تو مجھے میری میزبانی اپنی شان کے مطابق کرنا، کسی پہ بلیو نہیں کرنا۔ اکثر حاجی کہہ رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا وہاں ہے، میرا ماموں فلاں وہاں ہے، وہ مجھے حج کرا دے گا، بالکل قطعاً نہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے جانا، پھر دیکھیے اللہ آپ کے ساتھ کتنی رحمتیں کرے گا۔ آپ نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد سامان لیا، گھر سے نکلے اور حاجی کیمپ میں جا کے آپ نے پہلے پاسپورٹ ٹکٹ دکھایا، اندر گئے، بسوں پہ بٹھایا، بس سے لے کے آپ کو ہر ٹرمینل پہ گئی، آپ نے وہاں کسٹم اینٹی نارکوٹک سے سامان چیک کروا کے پی آئی اے کے حوالے کیا۔ پی آئی اے جتنے آپ کے بیگ ہوں گے ان بیگوں کو لینے کے بعد آپ کو باقاعدہ ہر بیگ کے بدلے میں اس طرح کا ایک ٹوکن دے دیں گے کہ جس کے اوپر آپ کے سامان کا وزن لکھا ہوگا کہ اتنے وزن کے بیگ ہیں حاجی کے ہمارے پاس، وہ ٹوکن لے لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاسپورٹ ٹکٹ واپس کریں گے پی آئی اے والے، لیکن آپ کے پاسپورٹ کے اندر ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے پاسپورٹ کے اندر رکھا ہوا اس طرح کا ایک بورڈنگ کارڈ دیں گے، اس کے اوپر جہاز کا سیٹ نمبر لکھا ہوا ہے۔ جب یہ بورڈنگ کارڈ مل جائے اب آپ نے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ اچھی طرح سنبھال لینی ہے، اس کو باہر نہ رکھیے گا، اب آپ کا کام صرف بورڈنگ کارڈ کا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اب دوبارہ شروع ہونا ہے پاسپورٹ ٹکٹ کا کام، وہ جدہ ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ کا کام۔ آپ نے بورڈنگ کارڈ لینے کے بعد اب آپ نے جانا ہے لاؤنج میں، جہاں سے صرف جہاز پہ سوار ہونا باقی رہ جائے گا، وہاں چل کے اب آپ نے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا تھا وہ آپ کر کے آئے، اب آپ نے ایک چیز کا حساب لگانا ہے کہ اگر گھر سے چلنے سے لے کے لاؤنج میں جانے تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو آپ اس طرح احرام باندھ لیں، اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو دوبارہ وضو کرنا ہے، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، وضو کر کے اب آپ نے احرام باندھنا ہے۔ مردوں کے احرام میں 2 کھلی چادریں ہوتی ہیں، 2 کھلی چادریں ہوتی ہیں، اور میں لفظ استعمال کر رہا ہوں 2 کھلی چادروں کا،
کتابوں میں لکھا ہوتا ہے انسیلی دو چادریں. جب انسیلی کے لفظ صاحب پڑھتے ہیں نا تو ذہن میں کیا بات بیٹھ جاتی ہے کہ احرام کے دوران سلائی منع ہوگی. یہ بات ذہن میں سے نکال دو, سلائی منع نہیں. اگر سلائی منع ہوتا ہے نا تو پھر حاجی صاحب ہمیں پوچھتا ہے مولوی صاحب ہے بیلٹ باندھوں کہ نہ باندھوں, بیلٹ تو سلائی ہوگی. کبھی پوچھتا ہے بیگ اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں, بیگ کو سلائی ہوگی.